کہ اس کے افراد کو تقسیم کیا جائے، ان میں پھوٹ ڈالی جائے، ان کو زبان و ادب اور ورثے سے دور کیا جائے۔ السلام علیکم۔ برصغیر پاک و ہند کے بہت کم علاقے ایسے ہیں جن پر برطانوی سامراج کو لڑائی کرنا پڑی، معاہدوں اور سازشوں سے زیادہ علاقے حاصل کیے گئے۔ سازشیں تو برطانوی سامراج کا ترا امتیاز رہی۔ پنجاب کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا، یہ نہ معاہدوں سے حاصل کیا گیا نہ سازشوں سے، بلکہ اس کے لیے انگریز سامراج کو 10 سے 12 جنگیں لڑنا پڑیں جو مختلف مقامات پر ہوئی۔ ان جنگوں میں ان کے کافی افسران شہید بھی ہوئے۔ تو قبضہ حاصل کرنے کے بعد بھی پنجاب میں انگریزوں کو ہر وقت مزاحمتوں کا سامنا رہتا تھا۔ کوئی سازش کسی جگہ سے سر اٹھا لیتی، کوئی کسی جگہ سے سر اٹھاتی۔ جن کو کچلنا ان کے لیے بہت ضروری تھا تاکہ وہ اپنا دور حکومت قائم رکھ سکیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی سوچا کہ ان کو اپنی قومیت اور اپنے ورثے سے دور کیا جائے۔ کسی قوم میں قومیت کے جذبے کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے افراد کو تقسیم کیا جائے، ان میں پھوٹ ڈالی جائے، ان کو زبان و ادب اور ورثے سے دور کیا جائے، ان کے ذہنوں میں ثقافت، تہذیب، زبان اور لٹریچر کے بارے میں کمتری اور حقارت کے جذبات پیدا کیے جائیں۔ چنانچہ اس اسکیم کا آغاز بھی انہوں نے پنجاب پر قبضہ کرنے کے ساتھ ہی کر دیا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے صوبے میں رائج پنجابی ذریعہ تعلیم کو ختم کیا۔ حالانکہ دوسرے علاقوں میں انگریز کا رویہ یہ تھا کہ وہ مقامی زبان کو نہ صرف پروموٹ کرتے بلکہ دوسرے صوبوں میں یا دوسری ریاستوں میں مقامی زبان کو ہی ذریعہ تعلیم بناتے، لیکن پنجاب میں اس کا الٹ ہوا۔ تو انہوں نے پنجابی کا ذریعہ تعلیم ختم کیا، جس سے وقتی طور پر پڑھے لکھے افراد میں یا وہ جو ان کی اپنی رپورٹس کے مطابق پنجاب میں شرح تعلیم کی ریشو کافی بلند تھی، وہ کافی نیچے آ گئی، لیکن یہ ایک وقتی تاثر تھا۔ تو اگلے مرحلے میں انگریز مصنفوں نے پنجابی کے خلاف کتابیں لکھنا شروع کی اور حکومتی سرپرستی میں لکھوائی گئی۔ پنجابی کو غیر مہذب زبان کے طور پر ثابت کرنے کی کوشش کی گئی اور پنجابی زبان کے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی، اور یہ درفتنی چھوڑی گئی کہ باقی پنجاب کی زبان پنجابی ہے مگر جنوبی حصے کی زبان لہندی ہے۔ تو جسے آگے چل کر 1962 میں ایوب خان نے مزید آبادی اور لہندی کو سرائکی زبان کا نام دے کر اس کو ایک علیحدہ زبان قرار دیا گیا۔ حالانکہ سرائکی پنجاب کے کسی حصے کی زبان نہیں، پنجابی سندھ کی 6 زبانوں میں سے ایک زبان ہے۔ تو اس کو لہندی کو علیحدہ کر کے سرائکی کی پہچان دی گئی۔ پنجابی زبان کے بارے میں سرکاری سطح پر پراپوگنڈا کیا گیا کہ یہ غیر مہذب زبان ہے، بھلا جس زبان میں بابا فرید، بابا گرو نانک، شاہ حسین، سلطان باؤ، بلے شاہ، وارث شاہ، میاں محمد بخش، خواجہ غلام فرید وغیرہ جیسے شعراء نے صوفیانہ کلام لکھا، وہ بھلا غیر مہذب ہو سکتی ہے؟ ہاں، پاکستان بننے کے بعد 1-2 ایسے مصنف ہوئے ہیں جن میں فخر زمان گجرات سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے ایک اپنا ناول لکھا بندی وان، یعنی قیدی، تو وہ انڈیا سے پبلش ہوا۔ اس کے کچھ صفحات پر اعتراض ہیں
کافی لوگوں کو یہ غیر مہذب زبان استعمال کی گئی ہے. یہ ایک آدھ واقعہ ہر زبان میں ہوتا ہے. تو غیر مہذب زبان کہنا بالکل غلط ہے. تو بغاوت کے اس خطرے سے نمٹنے کے لیے پنجاب پر قبضہ قائم رکھنے کے لیے برطانوی سامراج نے پنجاب کو بغیر کسی قانون کے رکھا. پولیس کو بے شمار اختیارات دیے تاکہ ہر اٹھنے والی سازش کا کلا کما کیا جا سکے. تو بے شمار ایسے قوانین بنائے جن کا اطلاق صرف پنجاب میں ہوتا تھا، باقی ہندوستان کے دوسرے کسی ریاست پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا تھا. ان دنوں برصغیر پاک و ہند میں 50 سے زیادہ ریاستیں تھیں. تو انگریز کی ٹوٹل فوج جو تھی وہ 12 ڈویژن تھی. 12 ڈویژن میں سے 8 ڈویژن باقی سارے ہندوستان کے لیے تھی اور 4 ڈویژن فوج صرف پنجاب میں متعین تھی. تو اس کے علاوہ انگریز نے یہ انتقام لیا پاکستان سے، پنجاب سے، کہ اس نے پنجاب میں کسی قسم کی کوئی اسلحہ فیکٹری نہ لگائی، نہ اسلحے کا ڈیپو بنایا، اسلحے کے ذخائر بنائے تاکہ وقت پڑنے پر اسلحے کی سپلائی نہ روک سکے، اور کوئی اسلحہ فیکٹری جو پنجابیوں کے ہاتھ لگ جائے وہ نہ بنائی. تو انہی بغاوتوں کے خطرہ کے پیش نظر پولیس کی تعداد بھی صوبے میں، پنجاب میں دوسرے صوبوں سے زیادہ رکھی. اس کے سے ہٹ کر دیکھیں تو مختلف پارٹیاں جو تحریکیں چلیں، غدر پارٹی کی تشکیل بھی پنجاب سے ہوئی، آزاد ہند فوج کی تشکیل جن میں ایک بنگالی اور 2 پنجابی جرنیل سرفرست تھے، انہوں نے اس کی تشکیل کی. تو اس فوج میں تقریباً 80% پنجابی نوجوان تھے. تو جتنی بھی تنظیمیں عمل میں آئیں ان میں پنجاب کا باقاعدہ حصہ ہوتا تھا. انہی دنوں ڈسکا سے تعلق رکھنے والے عبید اللہ سندھی نے ریشمی رومال تحریک کا آغاز کیا. عبید اللہ سندھی کو پنجاب میں سندھی کہا جاتا تھا، لیکن صوبہ سندھ میں ان کو عبید اللہ پنجابی کہتے تھے، جو زیادہ حقیقت کے قریب تھا، کیونکہ وہ چند سال کے لیے سندھ میں گئے، باقی عرصہ انہوں نے پنجاب میں ہی گزارا، اور پنجاب میں ہی پیدا ہوئے، وہ بیسیکلی پنجابی تھے. تو اس کے علاوہ اور بے شمار حریت پسند پنجاب سے پیدا ہوئے، جن میں احمد خان کھرل، سارنگ، مراد فتحانہ، نظام لوہار، بھگت سنگھ، اودم سنگھ، مولانا ظفر علی خان اور عبید اللہ سندھی خود، یہ سب شامل تھے، جنہوں نے پنجاب دھرتی کی آزادی کی خاطر قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی اور مسکرا کر پھانسی کے پھندے کو بھی گلے سے لگایا. تو اس طرح پنجابی حریت پسندوں نے اپنی کارروائیوں سے حکومت مخالف طریقوں سے انگریز کا ناک میں دم کیے رکھا. انہی کارروائیوں اور طریقوں کے انتقام لینے کی خاطر برطانوی حکومت نے آزادی کے وقت پنجاب کو تقسیم کر دیا. انہوں نے مناسب سمجھا کہ یہ انتقام کا یہ بہترین وقت ہے. تو جناب وہی پنجاب جس کو خواجہ غلام فرید نے ملک پنجاب کا نام دیا اور خواجہ نور محمد کو اس کا راجہ کہا، تو مذہب اور فرقے کے باوجود، مذہب کے فرق کے باوجود پورے پنجاب کا وسیب ایک ہے، کلچر ایک ہے. پنجابیوں کی تقسیم سے تاریخی ہجرت ہوئی، جس کی وجہ سے قتل و غارت ہوئی. تقریباً 10 لاکھ، یہ ایک رف سا اسٹیمیٹ ہے، کئی تو اس سے زیادہ بتاتے ہیں، 10 لاکھ لوگوں کا قتل عام ہوا.
99% جو تقسیم کے وقت قتل و غارت تھی وہ صرف پنجاب میں ہوئی، باقی 1% علامتی طور پر دوسرے علاقوں میں ہوئی، جس کی وجہ سے بے شمار لوگوں کو ہجرت کرنا پڑی، جائیدادیں لوٹ گئیں، جانیں ضائع ہو گئیں۔ یہ پنجاب سے انتقام لیا گیا۔ تو پنجاب کی تقسیم اتنا تکلیف دہ عمل ہے، بے شمار لوگ جو پنجاب سے محبت کرتے ہیں وہ یہ دکھ لے کر قبروں میں جا چکے ہیں۔ اور آج عالم یہ ہے کہ اگر سکھ قوم پنجابی سے محبت نہ کرتے تو پنجابی زبان خاتمے کے بالکل قریب ہوتی۔ زبانیں ایک دن میں، کوئی بھی زبان ایک دن میں نہ مر جاتی ہے نہ نئی زبان بن جاتی ہے، اس کو ٹائم تو لگتا ہے ختم ہونے میں۔ تو اگر سکھوں کی محبت پنجابی سے نہ ہوتی تو آج یہ زبان بھی بالکل اختتام کے قریب ہوتی۔ بلکہ ہمارے مغربی پنجاب کی مائیں تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بچہ پنجابی بولے تو وہ سمجھتی ہیں کہ یہ گالیاں سیکھ رہا ہے۔ اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جو دیہاتوں کو چھوڑ کر صرف اس نقطہ نظر سے کہ ہمارے بچے پنجابی سیکھ رہے ہیں شہروں کا رخ کر رہے ہیں۔ تو یہ جناب محبت ہے سکھ قوم کی، جن کی وجہ سے پنجابی زبان بھی زندہ ہے اور کبڈی گیم بھی زندہ ہے۔ اللہ حافظ جی۔